دوستو، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اس دنیا کا بہترین سپہ سالار یا فاتح کون ہے تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا سکندر اعظم۔ تو کچھ لوگ کہیں گے چنگیز خان اور کچھ لوگ نپولین کا نام لیں گے۔ لیکن دوستو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق تم لوگ ایک روز قسطنطنیہ فتح کر لوگے، بس بہترین امیر اس کا امیر ہوگا اور وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ یہی وہ فرمان عالی شان تھا کہ جس نے ہر مسلمان فرما روا کو فتح قسطنطنیہ کے جذبے سے سرشار کر رکھا۔ قسطنطنیہ کو آج دنیا کا عظیم ترین شہر کہا جاتا ہے، لیکن اس وقت دنیا کا یہ عظیم ترین شہر تھا۔ یہ شہر تہذیب و ثقافت کا مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ دولت و ثروت کی علامت بھی تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، سپہ سالار اور فوجی کمانڈر اس شہر کو فتح کرنے کا خواب دیکھ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ شہر اپنے محل وقوع کے اعتبار سے ناقابل تسخیر تھا۔ اس کے 3 اطراف سمندر اور ایک جانب خشکی تھی، لیکن قسطنطنیہ کا یہ حصہ 3 بڑی بڑی فصیلوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ قدرتی طور پر اس علاقے میں ایسی چٹانیں اور پہاڑ موجود تھے جو کسی بھی فوجی مہم کو ناکام بنا دیتے تھے۔ چنانچہ اس شہر پر سینکڑوں مرتبہ حملے ہوئے۔ ان حملہ آوروں میں سلطنت فارس کے عظیم الشان بادشاہ شامل تھے، تو دوسری طرف وحشی قبائل کے جنگجو بھی اور جذبہ ایمانی سے سرشار مسلمان بھی۔ مسلمانوں نے قسطنطنیہ پر پہلا حملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں کیا، جو کہ ناکام رہا۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید کے دور میں اس عظیم شہر پر ایسا حملہ کیا گیا کہ سلطنت روم کی بنیاد تک ہل گئی، لیکن یہ شہر فتح نہ ہو سکا۔ اس کے بعد ایک کے بعد دیگر مسلمان حکمرانوں نے اس عظیم شہر پر اسلامی جھنڈا لہرانے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت کو پورا کرنے کی کوششیں کی، یہاں تک کہ سلجوقی حکمراں الپ ارسلان نے رومیوں کو عبرتناک شکست دے کر شہنشاہ قسطنطنیہ کو گرفتار کر لیا، لیکن پھر بھی یہ شہر فتح نہ ہو سکا۔ پھر سلجوقی حکمرانوں کی جگہ ایک نئی حکومت وجود میں آئی، جس کی بنیاد در در بھٹکنے والے چند چرواہوں نے رکھی تھی۔ ان چرواہوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ ہوئی ہوگی کہ ان کے آنے والی نسل دنیاوی اور دینی لحاظ سے اتنے بڑے مقام پر فائز ہو جائیں گی۔ بالآخر قدرت الہی کو اس ناقابل تسخیر شہر کو تسخیر کروانے کا ارادہ ہوا، اور حکم الہی سے 20 مارچ 1432 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ کے چھٹے بادشاہ سلطان مراد ثانی کی کنیز ہما خاتون نے ایک بچہ کو جنم دیا۔ سلطان مراد ثانی نے اس بچے کا نام پیغمبر اسلام کے نام پر محمد رکھا۔ سلطان مراد ثانی نے اپنے بیٹے محمد فاتح کو 11 برس کی عمر میں اماسیہ بھیج دیا، جہاں انہوں نے حکومت سنبھالنے کی تربیت حاصل کی۔ سلطان محمد ثانی بچپن سے ہی علم حاصل کرنے کے شائق تھے۔ ان کے والد نے بہترین اساتذہ مقرر کیے جو زمانے کے بہترین عالم تھے۔ اس وقت کے مشہور عالم علامہ احمد بن اسماعیل قرانی نے سلطان محمد کی دینی و دنیاوی علوم پر توجہ دلائی۔ سلطان محمد فاتح 3 زبانوں عربی، ترکی اور فارسی میں ماہر تھے۔ کم عمری میں ہی آپ نے قرآن مجید اور حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کر لی تھی۔ اس کے علاوہ ریاضی، فلکیات، تاریخ، نظریاتی اور عسکری تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ سلطان محمد فاتح جنگی چالیں چلنے میں بے حد محتاط تھے۔ ان کے علاوہ کسی کو معلوم نہ ہوتا تھا کہ اگلا محاذ کون سا ہوگا، حتیٰ کہ ان کے وزیر اعظم خلیل پاشا بھی اس بات سے لا علم رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ سلطان محترم اگلی جنگ کس سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سلطان کا جواب تھا، اگر میری داڑھی کے کسی بال کو بھی یہ معلوم ہو جائے تو میں اسے بھی اکھاڑ دوں اور جلا دوں۔ قسطنطنیہ پر حملہ سے پہلے کہا تھا، یا تو میں قسطنطنیہ لے لوں گا یا قسطنطنیہ مجھے لے لے گی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے قسطنطنیہ کو فتح کرنا بہت ضروری تھا؟ اس سوال کے 2 جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کا مصداق بننا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بازنطینی دارالسلطنت قسطنطنیہ طویل عرصے سے اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف تھا۔ جب بھی عثمانی سلطنت میں نیا سلطان تخت نشین ہوتا، وہ عثمانی علاقوں پر سرحدی چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتا۔ مقصد ان کا نئے بادشاہ کو ڈرانا دھمکانا ہوتا تھا۔ سلطان محمد فاتح کے تخت نشین ہونے سے 3 سال پہلے قسطنطنیہ میں نیا بادشاہ قسطنطین 11 تخت نشین ہوا۔ اس نے حسب سابق سلطان محمد فاتح کی تخت نشین کے موقع پر سرحدی علاقوں پر چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اور عثمانی تخت کا ایک اور دعویدار کھڑا کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ دعویدار سلطان بایزید اول کا پوتا تھا۔ اب تک عثمانی فوج عیسائیوں کے قدیم بازنطینی سلطنت کے
تمام ممالک پر قابض ہو گئی تھی۔ اس کے حدود نے تمام اطراف سے قسطنطنیہ کو گھیر رکھا تھا۔ ادھر شاہ قسطنطین یہ سمجھ رہا تھا کہ سلطان محمد ابھی بھی ویسے ہی ناتجربہ کار ہیں جیسے چند سال قبل تھے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ان چند سالوں میں سلطان محمد فاتح کی قوتیں کس قدر بڑھ چکی ہیں، اور سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ فتح کرنے کا مصمم ارادہ کر چکے ہیں۔ سلطان محمد نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے سے پہلے قسطنطین کو خط لکھا کہ وہ قسطنطنیہ مسلمانوں کے حوالے کر دے تاکہ جنگ ہونے کی صورت میں مخلوق خدا کی خون ریزی سے بچا جا سکے، مگر قسطنطنیہ کے بادشاہ نے شہر سلطان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر سلطان نے پرعزم لہجے میں کہا، عنقریب قسطنطنیہ میرا تخت ہوگا یا اس میں میری قبر ہوگی۔ جب سلطان محمد فاتح کو یقین ہو گیا کہ بازنطینی بادشاہ قسطنطنیہ ان کے حوالے نہیں کرے گا تو انہوں نے قسطنطنیہ کے خلاف جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ دوستو، سلطان محمد نے تخت نشی ہوتے ہی قسطنطنیہ پر حملے کرنے کے لیے 2 سال تک تیاریاں کی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے تمام دشمنوں کا خطرہ ختم کر دیا، امیر کرمانیہ سے صلح کر لی، چند بغاوتیں تھیں ان کو ختم کیا۔ یوں سلطان محمد کو اطمینان ہو گیا کہ اب وہ سکون سے قسطنطنیہ پر توجہ دے سکتا ہے۔ اس کے بعد سلطان محمد نے قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل دور ابنائے باسفورس کے ساحل پر ایک قلعہ تعمیر کروانا شروع کیا، اور 1452 عیسوی کے موسم سرما سے پہلے 4.5 ماہ کے انتہائی مختصر عرصے میں یہ محفوظ قلعہ سر اٹھائے آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ سلطان نے قلعہ میں توپیں لگا کر 400 سپاہی تعینات کر دیے۔ اس قلعہ کی تعمیر کے دوران بادشاہ قسطنطنیہ سمجھ چکا تھا کہ یہ ساری تیاریاں قسطنطنیہ پر حملہ کے لیے ہو رہی ہے، اس لیے اس نے قلعہ کی تعمیر کے خلاف احتجاج کیا اور عثمانی لشکر سے چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی کی۔ بالآخر خوف زدہ ہو کر قسطنطنیہ کے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا۔ ابنائے باسفورس کے دوسرے کنارے پر رومیلی قلعہ کے عین سامنے ایک اور قلعہ موجود تھا۔ یہ قلعہ سلطان محمد کے پردادا بایزید اول نے تعمیر کرایا تھا۔ اس قلعہ میں بھی توپیں لگا کر سپاہی تعینات کر دیے تھے۔ اس طرح سے مطمئن ہو کر سلطان نے باقی تیاریوں پر توجہ دینی شروع کر دی۔ قسطنطنیہ کی دیوار پر چڑھنے کے لیے سلطان نے لکڑی کے بلند و بالا مینار بنوائے۔ یہ مینار قسطنطنیہ کی دیوار کی اونچائی کے برابر تھے۔ ان کے نیچے چلنے کے لیے پہیے نصب کیے تھے، اوپر سپاہیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ان میناروں کا مقصد قلعے کی فصیلیں سر کرنا اور خندق عبور کرنا تھا۔ سلطان محمد نے سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت ادرنا میں 2.5 لاکھ فوج اکٹھا کی تھی۔ یہ اس دور کے لحاظ سے مختلف اقوام کے لشکروں کی نسبت ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ سلطان محمد فاتح نے اس لشکر کی تربیت کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی تھی۔ انہیں طرح طرح کے سپاہانہ فنون کی تعلیم دی گئی اور انواع و اقسام کے اسلحہ کا بندوبست کیا گیا جو انہیں آنے والی جہاد کارروائیوں کا اہل بنا سکتا تھا۔ لیکن صرف فوج کی تعداد ہی قسطنطنیہ کو فتح نہ کر سکتی تھی، اس کے لیے مزید انتظامات کی بھی ضرورت تھی۔ قسطنطنیہ کی دیواروں کی مضبوطی کا سلطان محمد کو بخوبی علم تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ روایتی ہتھیار سے اس قلعے کی تسخیر ناممکن ہے۔ شہر کو فتح کرنے کے لیے ضروری تھا فصیل کی دیواروں پر تسلسل سے گولہ باری کی جائے۔ سلطان محمد نے پرانی توپوں کو ناکام قرار دیتے ہوئے نئی توپیں بنوائی۔ قربان نامی ہنگری کے ایک انجینئر نے کم تنخواہ سے بد دل ہو کر سلطنت قسطنطنیہ کی ملازمت چھوڑی اور سلطان محمد کے پاس آ گئے۔ قسطنطنیہ شہر چھوڑنے سے پہلے اس نے شہر کا تفصیلی معائنہ کیا اور شہر کے تمام کمزوریاں نوٹ کر کے سلطنت عثمانیہ کے فرما روا سلطان محمد کو پیش کر دی۔ سلطان کے لیے ایک غیبی مدد تھی۔ سلطان کے ذہن میں نئی توپوں کا جو خاکہ تھا، قربان نے اسے عملی جامہ پہنانے کا وعدہ کر لیا۔ چنانچہ سلطان نے منہ مانگی قیمت سے بھی 4 گنا زیادہ معاوضہ پر قربان کو ملازم رکھا۔ قربان نے ایک بہت شاندار توپ بنا کر دی جس کے گولے کا قطر 2.5 فٹ تھا۔ اس کے علاوہ اس نے چھوٹی توپیں بھی بنا کر دی جو تیزی سے گولے برسا سکتی تھی۔ سلطان محمد نے ظاہری تیاری کے ساتھ ساتھ سپاہیوں کی روحانی تربیت کا بھی خصوصی اہتمام کیا۔ ان میں جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کیا اور یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کے فاتح لشکر کی تعریف فرمائی ہے۔ ہو سکتا ہے یہی لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کا مصداق بن جائے۔ چنانچہ 13 مارچ 1453 عیسوی کو جمعہ کے دن سلطان محمد اس شان سے قسطنطنیہ کے لیے نکلے کہ ان کے دائیں بائیں سید زادے اور علماء و مشائخ تھے جو اللہ کے حضور دعا اور ذکر کرتے چل رہے تھے۔ اگلے ہفتے جمعہ ہی کے دن عثمانیوں نے
قسطنطنیہ پہنچ کر خشکی اور سمندر کی طرف سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے قسطنطنیہ کا یہ 11واں محاصرہ تھا۔ اس محاصرے میں عثمانیوں کے 150 بحری جہاز شریک تھے، جبکہ بری فوج کی تعداد 2.5 لاکھ تھی۔ سلطان نے شہر کے ارد گرد توپ خانہ لگا دیا، جس کی توپیں 1 میل کے فاصلے تک گولے پھینک سکتی تھی۔ یہ توپ خانہ 70 توپوں پر مشتمل تھا۔ دوران محاصرہ عثمانی افواج قسطنطنیہ کی فصیلوں سے ٹکراتی رہیں اور فصیل پر چڑھنے کی کوششیں کرتی رہیں، جبکہ قلعہ کا دروازہ توڑنے کی کوششوں میں بھی بے شمار مسلمان فوجی شہید ہوئے۔ توپوں سے قلعہ کی فصیل کو جو نقصان پہنچتا وہ اہل قسطنطنیہ راتوں رات مرمت کر کے پورا کر دیتے۔ سلطانی سپاہ نے جو لکڑی کے مینار تیار کرائے تھے، ان میں نصب سیڑھیوں کی مدد سے ترک فوج فصیل کی دیوار سے منسلک گہری خندق پار کرنے کی کوشش کرتے، مگر عیسائی گریک فائر برسا کر انہیں نظر آتش کر دیتے۔ قلعہ کی دیواروں سے ٹکرا کر مسلمان افواج بد دل ہونے لگے اور ان کے حوصلے پست ہونے لگے، لیکن سلطان نے اس شہر کو فتح کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ انہوں نے افواج کا حوصلہ بڑھایا اور ان میں ایک نئی روح پھونک دی۔ دوستو، سلطان محمد نے عسکری تاریخ کا باریک بینی سے مطالعہ کر رکھا تھا۔ ان کے علم میں تھا کہ ان سے محض 250 برس پہلے صلاح الدین ایوبی دریائے نیل سے خشکی پر کشتیاں چلا کر انہیں بحر احمر میں اتار چکے تھے۔ کچھ یورپی ممالک بھی ایسا کر چکے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے اس صورتحال پر غور و فکر کے بعد ایک منصوبہ بنایا۔ عثمانی بحریہ کی نسبتاً ہلکی اور چھوٹی جنگی کشتیاں مطلوبہ جنگی سازوں سامان کے ساتھ ابنائے باسفورس کے ساحل سے خشکی پر چلا کر خلیج گولڈن ہاؤن پر اتار دی جائیں تو قسطنطنیہ کے بڑے بڑے بحری جہازوں سے لڑے بغیر شہر پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ بظاہر یہ منصوبہ نہایت مشکل اور ناقابل عمل نظر آتا تھا۔ بہرحال سلطانی انجینئروں نے اس مشکل کام کا بیڑا اٹھایا۔ چنانچہ 22 اپریل 1453 عیسوی کی رات کو اندھیرا پھیلتے ہی اس منصوبے پر عمل درآمد شروع کیا گیا۔ سلطان کی فوجوں نے ایشیائی ساحلوں پر واقع جنگل کاٹا، درختوں کے تنے کاٹ کر تختے بنائے۔ پہلے یہ تختے پہاڑ کی چوٹی تک نصب کیے گئے، پھر پہاڑ کی دوسری طرف گولڈن ہارن تک لگائے گئے۔ اب سلطان نے تختوں پر جانوروں کی چربی لگوائی اور اس کے بعد حکم دیا کہ بحری جہازوں کو پہاڑ تک لایا جائے اور اس کے بعد انہیں رسوں کے ساتھ باندھ کر پہاڑ کی دوسری سمت سمندر میں اتار دیا جائے، اور یہ کام صرف 1 رات میں مکمل ہونی چاہیے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ ہر کشتی میں 2 ملاح تھے۔ ہوا کی مدد لینے کے لیے بادبان بھی کھول دیے گئے۔ ان جہاز نما کشتیوں کو رات کے اندھیرے میں بیل اور آدمی تختوں پر کھینچتے رہے۔ خشکی کی طرف سے عثمانی بحری مسلسل شہر کے قلعہ پر حملہ کرتا رہا تاکہ عیسائیوں کی توجہ اس طرف رہے۔ دوسری طرف عثمانی سپاہی رات بھر تختوں پر جنگی کشتیوں کو کھسکاتے رہے، اور اس طرح رات بھر میں 70 عثمانی کشتیاں خلیج کے اندر فصیل کے ساتھ پہنچ گئی۔ عیسائی رات بھر خشکی پر مشعلوں کی آگ جلتے دیکھ رہے تھے، مگر کچھ سمجھ نہیں سکے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ صبح جب انہوں نے قلعہ کی فصیل سے نیچے نگاہ ڈالی تو ان کے خوف اور حیرت کی انتہا نہ رہی۔ چھوٹی عثمانی کشتیاں خلیج کے وسط میں تیر رہی تھی اور بازنطینی جہاز دور گہرے پانی میں کھڑے انہیں تک رہی تھی، کیونکہ پانی کی کم گہرائی کے سبب وہ ان کے قریب نہ آ سکتے تھے۔ چنانچہ 24 مئی 1453 عیسوی کے دن سلطان محمد نے قسطنطنیہ کے بادشاہ کو پھر خط لکھا کہ اب بھی موقع ہے کہ ہتھیار ڈال دو، لیکن اس نے انکار کیا۔ چنانچہ 6 اپریل سے شروع ہونے والے محاصرے کو اب 53 دن ہو چکے تھے۔ مئی کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ موسم کے تیور بدلنا شروع ہو گئے تھے۔ گرمی کی شدت بڑھ رہی تھی۔ سلطان کے پاس وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ جلد ہی کچھ نہ کیا گیا تو اتنی بڑی فوج کے راشن پانی کا بوجھ برداشت کرنا دشوار ہو جائے گا، اور پھر وہی ہوگا جو 1000 سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے، یعنی قسطنطنیہ سے ناکام واپسی۔ لیکن اس بار سلطان کا شکست کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ محاصرہ کی آخری رات تھی۔ صبح ہار یا جیت کا فیصلہ ہونا تھا۔ اگر یہ آخری حملہ بھی ناکام ہو جاتا تو سلطان کے پاس واپسی کے سوا کوئی راستہ باقی نہ تھا۔ وہ رات سلطان محمد اور اس کی فوج نے عبادت اور دعا میں گزاری، اور فجر کی نماز کے بعد شہر پر بھرپور حملہ کیا۔ حملہ سے پہلے سلطان نے اپنی فوج کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے تسلی دی کہ انشاءاللہ آج ظہر کی نماز ہم قسطنطنیہ میں پڑھیں گے۔ یہ سنتے ہی سپاہیوں کا جوش ولولہ آسمانوں کو چھونے لگا، اور انہوں نے نئے عزم اور حوصلہ کے ساتھ
قسطنطنیہ پر بھرپور حملہ کیا۔ سلطانی فوجوں کی توپوں کی گولہ باری سے شہر کی فصیل میں ایک جگہ بڑا شگاف پیدا ہو گیا، وہاں گھمسان کا رن ہوا۔ سلطان کی قیادت میں لڑی جانے والی اس کی سب سے خاص سپاہی یعنی چری کے 30 رکنی دستہ اس جگہ سے فصیل پر چڑھنے لگے۔ سلطان محمد فاتح کی فوج نے قسطنطنیہ کی ناقابل تسخیر فصیل پر عثمانی پرچم لہرانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ پرچم دور دور تک دکھائی جانے لگا۔ فصیل کے اندر سے شہری اور باہر سے سلطان اور ان کا لشکر لہراتا ہوا پرچم دیکھ رہے تھے۔ یہ لہراتا پرچم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہونے کا اعلان کر رہا تھا کہ تم ضرور بھی ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، اور آج قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔ بالآخر 29 مئی 1453 عیسوی کو سلطان محمد نے 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ فتح کر دکھایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا مصداق ٹھہرایا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی اپنا سر اللہ پاک کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر جھکا دیا۔ سلطان محمد وہ نوجوان تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سینکڑوں سال پہلے ہی باکمال اور بہترین قرار دے دیا تھا۔ مسلم امہ کے نوجوان کے لیے سلطان محمد فاتح جیسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ کاش ہمارے معاشرے کے نوجوان ایسے واقعات سے سبق حاصل کریں۔ ہمارے معاشرے کی حالت تو یہ ہے کہ اپنی تاریخ بھی نہیں جانتے اور نہ ہی کبھی مطالعہ کرنے کی زحمت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے زندہ قومیں اپنی تاریخ یاد رکھتی ہیں۔ قوموں کی تاریخ ان کے مستقبل کی رازداں ہوتی ہیں۔ سلطان محمد فاتح جیسے نوجوان دنیا میں کامیابی و کامرانی حاصل کرتے ہیں اور کل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو اٹھائے جائیں گے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔